گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں ٹھہر کر یہ یقین کر لیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں۔ ظاہر ہے وہاں کون آتا جاتا تھا جو چوکی دار وہاں بیٹھا رہے۔ گیٹ اندر سے بند تھا، دور اندر کہیں بلب روشن تھے، وہاں گیٹ پر بالکل اندھیرا تھا۔ ہم نے اندر سے کسی کو بلانا نہیں، یہ گیٹ ہم نے پار کرنا ہے، کہیں سے دیوار پار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو ریتو ہنس دی، پھر بولی تم چاہو تو کوئی دیوار تلاش کر لو، میرے لیے یہ گیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مطلب کس طرح اہمیت نہیں رکھتا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ وہ ذرا سا پیچھے کو ہٹی، پھر آگے بڑھ کر کسی چھپکلی کی مانند گیٹ پر چڑھتی چلی گئی۔ چشم زدن میں وہ گیٹ کے اوپر تک پہنچ گئی اور اگلے ہی لمحے وہ نیچے اترنے لگی۔ میں اس کے بدن کی لچک کچھ دیر پہلے ریستوران میں دیکھ چکا تھا، جہاں وہ اپنے پاؤں پر سے اٹھی تھی اور ایک ہی لمحے میں لڑکے کے اوپر سے دوسری جانب چلی گئی تھی۔ میں ان چند لمحوں میں جو دیکھ سکا تھا اس کے پیچھے نہ جانے کتنی مدت کی ریاضت جھلک رہی تھی۔ وہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا۔ وہ گیٹ کھول چکی تھی، میں گیٹ کے اندر چلا گیا، اس نے گیٹ بند کر دیا۔ ہم پورچ کی طرف جانے والی سڑک کے بجائے لان میں ہو گئے، اگرچہ وہاں پر کافی جھاڑ جھنکار تھا۔ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہاں پر موجود چوکیداروں کے سر پر اچانک پہنچنا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لازمی طور پر ان میں موجود مخبر کسی کو بھی اطلاع دے سکتا تھا۔ ہم کوئی آواز پیدا کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمارا رخ ان کوارٹرز کی طرف تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ ذہن میں یہی خیال تھا کہ وہ اس وقت اپنے اپنے کوارٹرز میں ہوں گے۔ وہ کوارٹرز فیکٹری کے دفاتر سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ تھے۔ وہاں چند بلب روشن تھے جن کی ملتی جلتی روشنی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ وہیں دوسرے عملے کے رہائش گاہیں بھی بنی ہوئی تھیں جو اس وقت بے آباد تھیں۔ ہم ملتی جلتی روشنی سے بچتے ہوئے کوارٹرز کے پاس پہنچ گئے۔ ہم رک گئے تھے، ایک کوارٹر کے اندر سے باتیں کرنے اور کہہ کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں احساس ہو رہا تھا جیسے کافی سارے لوگ وہاں جمع ہوں۔ ایسے میں ریتو میرے ساتھ لگ کر میرے کان میں ہولے سے بولی، لگتا ہے سارے ہی یہاں اکٹھے ہو کر موج میلہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ تم یہیں رکو، میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں، وہیں فون پر صورتحال بتاتی ہوں۔ یہاں دروازے سے اندر گئے تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے ہولے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ہی تھا کہ وہ مجھ سے الگ ہوئی اور تیزی سے کوارٹرز کے آخری سرے پر چلی گئی۔ وہاں اس نے ہلکی سی جست لگائی اور دیوار پر جا چڑھی۔ وہیں سے اس نے اوپر منڈیر کی درزوں میں ہاتھ پھنسایا اور اپنا پورا بدن اوپر اٹھا کر چھت پر جا پہنچی۔ یہ سب 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک چھت سے دوسری چھت تک جانے والی تھی۔ میں نے ریتو کا دیا ہوا سیل فون نکال لیا۔ اس نے جو ہی کال کی میں نے کال ریسیو کر لی۔ یہ تو 6 کے 6 یہاں بیٹھے ہیں، اس نے ہولے سے کہا۔ کہیں یہ سارے ہی تو آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ ان کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے اور یہ پی رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی پڑا ہے۔ یوں کہو نا، سب ہم نوالا ہم پیالہ ہیں۔ میں نے کہا تم اندر جاؤ، میں اوپر سے تمہیں کور کروں گی۔ اس نے کہا تو میں نے فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا، پھر پسٹل نکال کر کھلے ہوئے دروازے کے اندر چلا گیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ہر اس بندے کی حیرت مزید بڑھ جاتی جس کی نگاہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل پر پڑتی۔ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ صاحب کیا ہو گیا؟ ایک بندے نے کہا تو میں نے بلا جھجک اس کے پیروں میں فائر کر دی۔ وہ فائر اسے لگا تو نہیں اور نہ ہی میں مارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ فیکٹری میں نے خرید لی ہے، میں نے ان سب سے کہا تو سبھی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، نہیں پتا صاحب، لیکن یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں آنے کی اطلاع گجندر کو کس نے دی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے سب کی طرف دیکھا، سبھی کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ میری طرف یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی عجوبہ بات کہہ دی ہو۔ وہ سبھی خاموش تھے۔ تبھی میں نے کہا، ایک بندہ ہے، وہ بتا دے ورنہ باقی 5 یوں ہی خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ میرے یوں کہنے پر سبھی اپنی لا علمی کا اظہار کرنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم تو کسی گجندر کو نہیں جانتے۔ اسی بندے نے جواب دیا تو میں نے سکون سے کہا، اپنی اپنی جیب سے فون نکال کر یہاں چارپائی پر پھینک دو، اسی سے پتہ چل جائے گا کون ہے وہ۔ میں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینک دیا تو 2 نے تو فوراً اپنے فون چارپائی پر پھینک دیے۔ ایک نے انکار کر دیا کہ اس کے پاس فون نہیں، پھر باقیوں نے بھی اپنے فون پھینک دیے۔ صاحب ہم غریب آدمی ہیں، ہم سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی شخص نے بڑی بے چارگی سے کہا تو میں بولا، میں یہاں پر اکیلا نہیں آیا، تم لوگ ہر طرف سے گھر چکے ہو۔ وہ بندہ اپنے بارے میں خود بتا دے ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے میں اونچی آواز میں بولا، فائر۔
تبھی اوپر سے یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے تو ان سب کی گھگی بند گئی۔ وہ بد حواس ہو گئے۔ انہی میں سے ایک بندے نے بالکل آخر میں کھڑے ایک ناٹے قد والی کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ رہا، یہ ہے گجندر کے ساتھ، اسی نے اسے کال کی ہوگی، آگے آؤ۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، غلطی ہو گئی صاحب، میں کوئی لفظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے۔ میں نے اس کی رانوں پر فائر کر دیے۔ وہ چلاتے ہوئے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ کب سے کام کر رہے ہو اس کے لیے؟ بہت عرصے سے، میں اس کے ساتھ تھا۔ یہاں وہ اپنا مال رکھتا ہے، اس کے پیسے دیتا ہے، ہم سب کرتے ہیں کام۔ اس نے تیزی سے بتایا تو میں نے سب کی طرف دیکھا۔ جی صاحب، خالی فیکٹری ہے، ہمیں پیسہ مل جاتا ہے، ایک بندے نے کہا تو سارا راز کھل گیا۔ وہ اس خالی فیکٹری کو اپنا مال رکھنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ کیسا مال رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا اسلحہ ہے، کچھ شراب اور… سب شامل ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہم سب ہی، اس نے ندامت سے کہا۔ تم ادھر آ جاؤ، تم نے سچ بولا، میں نے کہا تو وہ فوراً الگ ہو گیا۔ آؤ دکھاؤ کہاں ہے ان کا مال۔ اس کے پاس چابیاں ہیں۔ اس نے اسی شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے پہلے مجھ سے بات کر لی تھی۔ اس نے چابیاں نکال دیں تو وہ میرے ساتھ باہر کی جانب چل پڑا۔ باقیوں کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اس اکیلے شخص کو لے کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں دروازے سے نکلا، اوپر سے ریتوں نے فائر کرنا شروع کر دیے۔ اندر سے چیخیں بلند ہوئیں تو میرے ساتھ کھڑا شخص کانپنے لگا۔ کچھ دیر بعد ریتو دروازے میں سے باہر آ گئی۔ وہ ہمیں دفاتر کی جانب لے گیا۔ اس نے کمرے کھول دیے۔ ایک کمرے میں کافی کچھ پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ؟ ریتو نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں ہے، اس نے بتایا تو ریتو نے سیل فون نکالا اور ملکیت سنگھ کو ساری صورتحال بتانے لگی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور پلٹ کر اس سے بولی، تم صبح تک یہیں رہو گے؟ جی ٹھیک ہے، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ آؤ چلیں، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل کر سڑک پر چلنے لگا۔ تھوڑا چل کر اس نے بتایا، میری ملکیت سنگھ سے بات ہوئی ہے، یہاں مال رکھ کر وہ دوہرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عام حالات میں مال کا سٹور تھا، اگر پکڑا جاتا تو سیدھا رانی جی پر پڑتا۔ اب وہ راتوں رات یہاں سے لاشیں اور مال غائب کروا دے گا اور ہم واپس… میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، رانی جی نے بلایا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس آ جاؤ، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رانی بھاگوتی کے بنگلے کا وہ حصہ جو شاید ملازمین وغیرہ کے لیے مختص کیا ہوا تھا، ہم وہاں پر آ گئے تھے۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ جب ہم فریش ہو کر کھا پی چکے تھے، ریتو شاید کچن میں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے تیمور کو اب تک کی صورتحال کے بارے میں بتا دیا ہوا تھا۔ وہ بھی یہی سوچنے لگا کہ گوپال داس کو اٹھا لیا جائے، اس سے بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر گوپال داس کو اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد قید خانے تک رسائی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ساتھ ریاستی قوت بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ تیمور کی بات بالکل درست تھی۔ دیو گڑھ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ گوپال داس کو اٹھا لینے کے بعد ہم چاہتے ہوئے بھی نہ باہر نکل پائیں گے۔ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہو جائے گی اور مجھے رانی بھاگوتی سے مانگا جائے گا۔ اس کے بعد ہم مٹھی بھر لوگ کوئی بھی خفیہ کارروائی نہیں کر پائیں گے۔ میرے سامنے ایک طرح سے بند گلی آ گئی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے سے مجھے ریتو آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ پکڑے ہوئے تھے جن میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک مگ میری جانب بڑھایا اور میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے کہا، پھر دائیں آنکھ دباتے ہوئے بولی، کب سے میرے بارے میں سوچنے لگے ہو؟ آج ہی سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے تجسس سے پوچھا، پھر خود ہی بولی، کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ کریں؟ چاہے ساری رات بیٹھو، منع کس نے کیا ہے؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ہنس دی۔ اس نے مجھے اپنا مگ پکڑایا اور کرسیاں لینے چل دی۔ میں اور ریتو کمرے سے نکل کر اوپری منزل میں ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئے تھے جہاں ہم کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ یہ دوسری منزل پر بڑا ہوا شیڈ تھا، وہاں گہرا اندھیرا نہیں تھا، ملی جلی سی روشنی تھی جو باہر سے چھن کر آ رہی تھی۔ ہم آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بتایا نہیں پھر تم نے؟ اس نے کہا۔ تمہارے بدن کی لچک دیکھی میں نے،
یہ تو بڑی ریاضت کے بعد آتی ہے، تم اس جرم کی دنیا میں کیسے؟ میں نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں بولی، جرم کی یہ دنیا میرے لیے نئی نہیں ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں، میں بس اس دنیا میں ہوں تو ہوں۔ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے پوچھا۔ میں واقعی اس کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، رانا جی، میں نے جھونپڑیوں میں آنکھ کھولی تھی، وہیں ہوش سنبھالا۔ میرا باپ ایک نٹ خانہ بدوش تھا، کلا بازی لگانا، تنے ہوئے رسے پر کرتب دکھانا اس کا پیشہ تھا، اسی سے ہم کھاتے کماتے تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح میں نے بھی یہ سب سیکھنا شروع کیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ بھی سیکھنے لگا۔ میں بہت چھوٹی عمر میں یہ کرتب سیکھ گئی تھی۔ اب بھی آتے ہیں تمہیں یہ کرتب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سنو نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کہتی چلی گئی، پتہ نہیں کب میرے باپ کے دل میں آئی کہ وہ مجھے پڑھائے لکھائے۔ اس نے ہمیں ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، خود ایک ٹولی کے ساتھ مل کر کماتا۔ ہمارا قبیلہ نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا، مگر ہم دیو گڑھ ہی میں رہے۔ مطلب پھر تم بھول گئی؟ میں نے کہا۔ نہیں، میری ماں خود ایک نٹ کی بیٹی تھی، اس نے میرے بدن پر خاص توجہ دی، مجھے لچکدار بنا دیا۔ جب میں نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو مجھے اپنے باپ والے سرکس میں کام مل گیا۔ میرا سارا دن پڑھنے اور نئے نئے کرتب سیکھنے میں لگ جاتا۔ شام ڈھلتے ہی سرکس کا کام شروع ہو جاتا۔ سرکس مختلف شہروں میں پھرتی رہتی۔ پھر ایک دن میرا باپ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ شاید ہم سنبھل جاتے، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی میری ماں نے شادی کر لی۔ یہ شادی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی۔ میری ماں کو پناہ چاہیے تھی اور میرے ستیلے باپ کو ہماری صورت میں کمائی کا بڑا ذریعہ مل گیا۔ بس یہیں سے ہماری زندگی بکھر گئی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی اور میرے باپ نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں سمجھی کہ وہ مجھ پر رحم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسے مافیا کے ہاتھوں میں دے دیا جو منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ کیا عجیب بات تھی، ایک طرف میں منشیات سپلائی کرتی تھی اور دوسری جانب کالج کی بہترین ایتھلیٹ بن گئی تھی۔ میں نے بہت سارے مقابلے جیتے۔ میں باہر جانا چاہتی تھی لیکن میرا انسٹرکٹر اڑ گیا، میں باہر نہ جا سکی۔ انہی دنوں ہمارے لوگ کمزور پڑ گئے تو نئے لوگوں نے دھندا سنبھال لیا۔ پھر وہی مار کٹائی، روز کے دنگے۔ ایک دن ایک لڑکا میرے ہاتھوں مر گیا، بس تب سے اس دنیا میں ہوں۔ نہ تم بہترین ایتھلیٹ بن سکی اور نہ، میں نے کہنا چاہا تو جذباتی انداز میں میری بات کاٹتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں بن سکی۔ ماں نہ رہی، بھائی اپنی دنیا میں کھو گیا اور میں چند برس سے یوں ہی اس دنیا میں ہوں۔ یہ تو رانی بھاگوتی نے مجھ پر رحم کیا، وہ مجھے پناہ دی، میں بھی اس کی خدمت میں لگ گئی۔ کوئی مقصد نہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا سوچنا، کیسا مقصد؟ کوئی گولی آئے گی اور یہ زندگی چاٹ جائے گی، اگلے پل کی خبر نہیں۔ بس یہ چاہتی ہوں کہ جتنی سانسیں ہیں اپنی مرضی سے جی لوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہت مایوس ہو زندگی سے؟ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا انداز اور حوصلہ دیکھ کر لگا کہ جینا اسی طرح چاہیے۔ جب تک زندگی ہے تو بس اسی طرح سے جیو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تک میں نے اسے جو باتیں کی تھیں وہ سب اسے قریب کرنے کے لیے کی تھیں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا سچ، مجھے اس سے بھی غرض نہیں تھی۔ میں نے جس مقصد کے لیے اس سے باتیں کرنا چاہی تھیں وہ سوال میرے لب پر آ گیا۔ میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں رک گیا۔ میں نے اسے کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھا۔ میں بھاگوتی اور پرتاپ سنگھ کے تعلق یا پھر دشمنی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا۔ ہم وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ریتو کا فون بج اٹھا۔ اس نے سکرین پر دیکھا تو سرسراتے ہوئے بولی، رانی جی کا فون۔ میں خاموش رہا تو اس نے کال ریسیو کر لی۔ وہ کچھ دیر سنتی رہی، پھر کال بند کر کے میری طرف دیکھ کر بولی، رانی جی نے ابھی بلایا ہے۔ تو جاؤ پھر، میں نے کہا۔ تمہیں بھی ساتھ ہی بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات؟ یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا اور قدم بڑھا دیے۔ رانی بھاگوتی اسی کمرے میں تھی جہاں پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ساڑی پہننے کا انداز بھی وہی تھا، گہرے نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی اور سلیو لیس بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ اس نے ہمیں سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی، ہماری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں بولی، ویر سنگھ جی، ہم نے اپنی طاقت ان چھوٹے چھوٹے غنڈے موالیوں پر صرف نہیں کرنی۔ یہ طاقت ایسی جگہ استعمال ہونی چاہیے جہاں پرتاپ سنگھ پر کاری ضرب لگے۔ سچی بات تو یہی ہے رانی جی کہ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جو کہا اور جتنا سامنے آیا وہ کر دیا۔ اب بتا دیں، میں نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
تم ٹھیک کہتے ہو، اب تک جو ہوا اس سے پرتاپ سنگھ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایسی ہلچل تو ان غنڈے موالیوں میں ہوتی رہتی ہے۔ رانی نے لاپرواہانہ انداز میں کہا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ میں نے اسی سکون سے کہا تو اس نے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا، تب میں بولا، نہ جانے مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر پرتاپ سنگھ سے شکست قبول کر کے اس سے خوف زدہ ہیں۔ آپ اس کے خلاف بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن ڈرتی ہیں۔ آپ کا یہ خوف اور ڈر آپ کو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے تیزی سے کہا۔ یہی کہ آپ شطرنج پر مہرے تو رکھ لیتی ہیں لیکن کوئی بھی چال چلنے سے گھبرا جاتی ہیں، بلکہ میں تو یوں ہی کہوں گا کہ آپ کو مہرے رکھنا بھی نہیں آتا۔ میں نے صاف گوئی سے کہا تو اس نے صوفے سے اپنی ٹیک چھوڑ دی۔ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھ سکی، اس نے حیرت سے کہا۔ آپ پرتاپ سنگھ کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اسے اپنے سامنے سسکتا دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے پیچھے ریاست کی قوت لیے کھڑا ہے۔ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی جب تک اس کے پیچھے سے ریاست نہیں ہٹے گی۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ریاست آپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے۔ میں نے کافی حد تک جذباتی انداز میں کہا تو اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے سکون سے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹارگٹ صرف اور صرف پرتاپ سنگھ ہونا چاہیے۔ وہ ختم ہو گیا تو پھر باقی کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا تو وہ صوفے سے ٹیک لگا کر نفرت بھرے لہجے میں بولی، مجھے باقی سے غرض ہی نہیں، میں اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے پاؤں پڑے اور میں اسے ٹھوکر ماروں۔ معاف کرنا رانی جی، میں نے ایسے حالات بنا دینے ہیں لیکن آپ سے پھر بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس بار میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ کیوں نہیں ہونا رانا جی، آپ ایسے حالات تو بنا دو، اس بار رانی بھاگوتی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حالات تو بن جائیں گے اور میں بنا بھی دوں گا، لیکن آپ اس موقع پر پرتاپ سنگھ کے سامنے جھک گئیں یا کوئی مصالحت کر لی تو پھر میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو جاؤں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے کرخت انداز میں کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دی، پھر خوشگوار انداز میں بولی، مجھے تمہاری دشمنی قبول ہوگی۔ میرے خیال میں رانی سے بات ختم ہو چکی تھی، اب تک ریتو نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہتا ریتو نے کہا، رانی جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، بس وہی بات جو میں نے رانا جی سے کہہ دی، میرا خیال ہے سمجھ گئے ہو۔ اس نے لاپرواہانہ انداز میں کہا تو میں اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اجازت؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ریتو بھی میرے پیچھے آ گئی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت ریتو کیا سوچ رہی تھی، لیکن میرا دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ میری تمام تر سوچوں کا مرکز رانی بھاگوتی سے ہونے والی باتیں تھیں۔ ان باتوں سے ایک خیال میرے دماغ میں رینگ گیا تھا، میں اسی پر سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ جس رہائش گاہ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کی سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی ہم چھوٹے سے لاؤنج میں آئے، ریتو نے عام سے لہجے میں پوچھا، بہت خاموش ہو گئے ہو، کہیں رانی کا باتوں کا برا تو نہیں منا لیا؟ نہیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پرتاپ سنگھ پر ایک ایسی ضرب لگاؤں جس سے وہ تڑپ اٹھے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے جب پرتاپ سنگھ کے بارے میں پڑھا اور اس کی ویڈیوز دیکھی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پرتاپ سنگھ نے اپنی ہی حویلی میں ایک چھوٹا سا مندر بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا تو تیزی سے بولی، ہاں ہے، ایک کالی کا مندر، وہ اس کی حویلی کی پچھلی جانب ہے، اور اس مندر میں روزانہ پرتاپ سنگھ کی ماں پوجا کرنے جاتی ہے۔ میں نے کہا تو ریتو کی آنکھیں پھیل گئی، وہ ہونکوں کی طرح میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی وہ دبے دبے سے لہجے میں بولی، رانا یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے لیے تو ایک فوج، اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، فوج نہیں، صرف ہم دو، اگر حوصلہ کر سکتی ہو تو۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں، تم دل کڑا کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، وہ اپنا چہرہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں میرے سینے پر رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہو گئی، پھر پیچھے ہٹ کر بولی، شاید وہ وقت آ گیا ہے جب میں خود کو رانی پر وار دوں، تم جو کہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہوگا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں اسے سمجھانے لگا۔ ہر طرف نیلگوں روشنی کا احساس تھا، رات لمحہ بلمحہ دن میں بدلتی جا رہی تھی۔ ریتو نے 4 وہیل ایک جگہ پارک کی اور نیچے اتر آئی۔ یہاں سے 5 منٹ کا راستہ ہے، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں مجھے بتایا۔ میں نے ضروری سامان کا بیگ اپنے کاندھے پر رکھا اور چل دیا۔ وہ میرے آگے آگے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ چلتے رہنے کے بعد ہم پرتاپ سنگھ کی حویلی کی پچھلی جانب آ گئے۔
جہاں ایک بڑا سارا جوہر تھا جس کے ارد گرد بہت سارے درخت اگے ہوئے تھے۔ حویلی کی دیوار کافی اونچی تھی جس کے سرے پر کانچ لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے بیگ کھولا اور اس میں سے رسا نکالا۔ اس کے آگے ہک لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہک کو زور سے گھماتے ہوئے رسا پھینکا تو وہ دیوار کی دوسری جانب اٹک گیا۔ میں نے رسے کو کھینچا اور پھر مضبوط پا کر ریتو کی طرف دیکھا۔ اس نے خود رسے کو آزمایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گئی۔ اس نے اپنے پاؤں رسے کے گرد جوڑے اور پھر لمحوں میں اوپر چڑھتی چلی گئی۔